امام بخاری کے کچھ اخلاق، عادات اور رہن سہن۔ امام بخاری کو اپنے والد اسماعیل سے ترکے میں بہت سی دولت ہاتھ لگی، یعنی جب وہ فوت ہوئے تو بہت سا مال چھوڑ کر فوت ہوئے۔ اس مال کو انہوں نے مزاربت میں لگا دیا۔ مزاربہ آپ سمجھتے ہیں؟ مزاربہ کا لفظ ضرب سے ہے، ایک طرح سے مشارکت ہی ہے، یعنی خود کام کرنے کی بجائے، خود تجارت کرنے کی بجائے اپنا پیسہ انویسٹ کر دیا۔ ان کے والد مال کمانے کے معاملے میں بہت ہی محتاط تھے۔ امام بخاری نے وہی چھوڑا ہوا مال تجارت میں لگا دیا اور فارغ ہو کر پوری طرح یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ علم حاصل کرنا کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں، علم کے لیے ذہنی اور جسمانی فراغت اور یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کی ضرورت ہوتی، مثلاً کوئی بھی معاشرہ تاجروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس میں مختلف زندگی کے باقی امور بھی ہوں گے، مثلاً طبیبوں کی بھی ضرورت ہے، جوتے گانٹھنے والوں کی بھی ضرورت ہے، جوتے بنانے والوں کی بھی ضرورت ہے، کپڑے سینے والوں کی بھی ضرورت ہے، کپڑے بنانے والوں کی بھی، کارخانوں اور فیکٹریوں کی بھی۔ یہ کام نہ تو اسلام نے منع کیے ہیں، نہ ان کو حقیر سمجھا ہے۔ تجارت کو پسندیدہ قرار دیا گیا، اپنے ہاتھ کی کمائی کو بہترین مال قرار دیا گیا، اور سچے تاجر، امانت دار تاجر کا مرتبہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے قریب بتایا گیا کہ وہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جہاد کے بعد بہترین کام تجارت شمار پایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھتا، کسی کام کو معمولی نہیں سمجھتا۔ جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انسان پوری امانت داری اور سنجیدگی کے ساتھ کرے، اور خاص طور پر رزق کمانے کے معاملے میں حلال کی طرف متوجہ رہے، حرام کو چھوڑ کر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو علم کے میدان میں خود کو مصروف کر سکے یا خاص کر سکے، یا ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، پڑھنا پڑھانا ہو، جو لوگوں کی علمی، روحانی، ذہنی رہنمائی کا کام کرے۔ ایسی صورت میں کچھ متخصص یا اسپیشلسٹ جو اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کریں، تو ان کے لیے پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بیک وقت تجارت بھی کریں اور علم حاصل بھی کریں یا علم سکھائیں بھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جب اپنی تاریخ کو، تو دو تین قسم کے لوگ ملتے ہیں ہمیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی عمر سیکھنے میں لگائی، اس کے بعد ساتھ ساتھ تجارت بھی کی اور ساتھ ساتھ علم کا سیکھنا سکھانا بھی رہا۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 30 سال کی عمر تک تجارت کرتے رہے اور بہت اچھے بزنس مین تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ پھر علم کا شوق پیدا ہوا اور اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا، ایک حصے میں حدیث کی روایت کرتے، ایک حصے میں تجارت کرتے اور ایک حصے میں جہاد یا حج کرتے۔ یہ طریقہ بھی ملتا ہے، اور یہ طریقہ بھی ملتا ہے جو امام بخاری کا ہے کہ اپنے آپ کو علم کے لیے یکسو کر دیا اور مال کو مزاربت میں لگا دیا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو وہ کون سا علم ہے جو ہر ایک پہ فرض ہے؟ وہ علم ہے جس سے ایک مسلمان کو مسلمان بننے میں مدد ملے، یعنی فرائض کا علم، حلال حرام کی پہچان کا علم۔ ہر مسلمان پہ یہ لازم نہیں کہ وہ علم دین کا ماہر بنے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہ نکلی۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر باقی معاشرہ خیر اور بھلائی پر قائم ہے اور کچھ لوگ دن رات اس کام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تبلیغ کے کام کو بعض علماء نے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ فرض کفایہ اس معنی میں کہ اگر کچھ لوگ دن رات اس کام کو لگے ہوئے ہیں تو وہ باقی لوگوں کی طرف سے بھی ذمہ داری پوری ہو جاتی۔ ایک تو ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے جہاں پر بھی جس کام میں بھی وہ ہے، وہ اپنی امانت کے اعتبار سے دین کا ایک گواہ ہے یا حق کا گواہ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء۔ اب یہ شہداء کیا، پوری امت شہداء ہوگی، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ مثلا ایک شخص اگر تاجر ہے اور وہ اپنی تجارت میں سچا اور کھرا ہے تو وہ اپنے عمل سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، وہاں کوئی جہاد نہیں ہوا تھا، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے کوئی علاقہ کسی جنگ میں فتح نہیں کیا،
پھر وہاں اتنی کثرت سے مسلمان کہاں سے ملتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں کچھ مسلمان تاجر ابتدا میں گئے تھے اور انہوں نے اپنی تجارت اتنے بہترین طریقے سے کی، اتنی اچھی مثالیں قائم کی کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب تجارت ہوتی ہے تو مال بھی آتا ہے، اور جب مال آتا ہے اور وہ دوسروں پہ خرچ ہوتا ہے تو اس سے بھی معاشرے کے اندر ایک ہمدردی اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے. تو اس ساری سچویشن نے لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل کر دیے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ میں مثال کے طور پہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. آئے دن آپ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں بھی جو لوگ بنیادی طور پر وہاں گئے ہیں وہ بطور مبلغ نہیں گئے. ان میں سے چند ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے تبلیغ کو اپنا ایز اے پروفیشن لے کر وہاں پر ہجرت کی ہوگی. اکثریت کس لیے گئی ہے وہاں؟ یا پڑھنے کے لیے گئی، یا پھر جابز کے لیے، یا پھر تجارت کے لیے. تو ان لوگوں نے وہاں رہتے ہوئے اپنا فریضہ سمجھا کہ دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ہم دین کی خدمت کے لیے بھی نکالیں. اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو صرف اس کام کے لیے وقف کیا، اور اس طرح وہاں 10-20 سال پہلے مسجدوں کی تعداد آج سے شاید آدھی ہو یا کم ہو، اور دن بدن ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور افرادی قوت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مسلمانوں کے اندر اسلام کا ایک شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے. تو مسلمان جو ہے وہ بنیادی طور پر امتن وسطن ہے، اور کس لیے ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس. یہ کام اجتماعی شکل میں بھی ہوتا ہے اور انفرادی شکل میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو علم میں حقیقی معنوں میں دسترس حاصل کریں، پختگی پیدا کریں. اور یہ نہ سب کے بس کی بات ہے اور نہ سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر چند لوگ بھی ایسے ہوں، جیسے ایک ہاسپٹل میں چند ایک اسپیشلسٹ بھی ہوں، تو باقی سینکڑوں کے اعتبار سے دوسرا عملہ جو ہے وہ مددگار کے طور پر کافی ہو جاتا ہے بہت سی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے. تو معاشرے کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے بھی پھر چند افراد کافی ہو جاتے. امت میں امام بخاری کتنے پیدا ہوئے؟ ایک ہی ہوئے. اسی طرح کچھ اور ائمہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک ایک ہی تھے، اگرچہ ہزاروں لوگ علم حاصل کر رہے تھے، لیکن ان کے علم حاصل کرنے کا مقصد اپنی زندگیوں کو سنوارنا اور اپنی اپنی جگہ پر رہ کر دین کا ایک اچھا نمونہ پیش کرنا ہے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے علماء کی حیثیت میں ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کرنا. امام بخاری نے اپنے آپ کو علم کے لیے مکمل طور پر وقف کیا اور اپنی دنیا کے لیے اپنے مال کو، اور اس مال کو جو بالکل حلال مال تھا ان کے والد کا چھوڑا ہوا، اس کو مزاربت میں لگایا. بات ہم کر رہے تھے آپ کے اخلاق اور عادات کی اور رہن سہن کی. تو آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتہا درجے کے رحم دل انسان تھے، بہت سخی تھے. کہتے ہیں کہ ان کا جو مزارب تھا، یعنی ان کا جو شریک تجارت تھا، وہ ان کے 25,000 درہم دبا بیٹھا. آپ کے خاص تلامذہ جو تھے، یعنی اسٹوڈنٹس جو تھے، مثلا محمد بن ابی حاتم وغیرہ، انہوں نے کہا کہ قرض دار جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اس سے روپیہ آپ وصول کر لیں. آپ نے فرمایا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ قرض دار کو پریشانی میں ڈالیں. محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ قرض دار کو ہماری اس بات کی خبر پہنچی کہ ہم اپنے استاد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے پیسے وصول کر لیں، تو وہ ایک اور شہر خوارزم چلا گیا. پھر ہم نے عرض کی کہ آپ حکومت سے مدد لے لیجئے اور اپنا پیسہ وصول کر لیجئے، اور گورنر کی طرف سے ایک خط خوارزم کے حکمران کو لکھیے تاکہ وہ اس کو وہاں سے پکڑ کر پیسے واپس بھیج دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں حکومت سے ایک خط کی طمع کروں گا تو حکومت میرے دین میں طمع کرے گی. طمع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لالچ. یعنی آج اگر میں ایک کام کی سفارش کراؤں گا تو کل کو وہ میرے دین میں مجھے آزاد نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے کسی فتوے یا کسی فیصلے کو بدلنے کے لیے پریشرائز کریں گے. اس لیے مجھے کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں کہنا کہ کہیں وہ میرے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امام بخاری کو اپنے اس مزاربت میں جو آمدنی ہوتی اسے صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ساتھ کے طالب علموں اور اپنے شاگردوں پر بھی خرچ کرتے. یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن بتانے کا مطلب کیا ہے؟ عملی زندگی میں ہمارے اندر بھی ایسی تبدیلیاں آئیں. بعض اوقات ہم علم حاصل کرنے کے راستے پر ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھے طالب علم کے پاس کتاب نہیں یا کچھ اور نہیں، تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کس حال میں ہے. طالب علموں یا علماء کا ایک اخلاق ہوتا ہے، جب تک وہ اخلاق پیدا نہ ہو تو صاحب علم ہونا ایسا ہے جیسے گنجے کو ناخن ملنا. وہ خود کو بھی زخمی کر لے گا اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک NGO ہے، انہوں نے
ریلیجس اسکالرز اور ریلیجس انسٹیٹیوشنز سے کچھ لوگوں کو بلا کر ایک 2 روزہ ورکشاپ کی، اور یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا. این جی او جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی، اور انہوں نے مذہبی طبقے کو بلا کر ان سے سوچوں اور خیالات کا ایکسچینج کرنا چاہا، اور بسا اوقات جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے دونوں طبقوں کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو دور کرنا چاہا. تو جو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. اگر کوئی بات غلط کر بھی رہا ہے یا کوئی کسی چیز کو مس انڈرسٹینڈ کر بھی رہا ہے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم حوصلے اور ہمت کے ساتھ دوسروں کو جواب دیں، اور خاص طور پر عالم کے لیے حلیم ہونا بے حد ضروری ہے. علم کے ساتھ حلم اگر ہو تو حسن پیدا ہوتا ہے دین کی خدمت میں. اگر عالم جو ہے وہ حلیم نہ ہو، متحمل مزاج نہ ہو، تو بسا اوقات وہ دین کا ایک برا نقشہ پیدا کرتا ہے. تو امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی رحیم اور شفیق تھے. اللہ نے جب ان کو دیا تو صرف اپنی ذات پر نہیں بلکہ طالب علموں پر خرچ کرتے تھے. اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے، آیت نمبر ہے 273 سورۃ البقرہ. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. ان فقراء کے لیے، فقراء کس کو کہتے ہیں؟ حاجت مند، ضرورت مندوں کے لیے. الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے. اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا راستہ، خواہ وہ جہاد ہو، گھوڑے پہ بیٹھ کے کرنے والا یا قلم پکڑ کے کرنے والا. اور اس کی وجہ سے کیا ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی تجارت وغیرہ کام نہیں کر سکتے دنیا کا. یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز، یہ تو انسان ہی نہیں. من التعفف، کس وجہ سے؟ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے. تعرفهم بسیماهم، لیکن تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے. تو یہاں تعرفهم کون ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جاہل کے مقابلے میں عالم کی طرف، جاننے والے کی طرف. تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے. لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ لپٹ کر، پیچھے پڑ کے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تو جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر ایسے صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خدمت میں گھیرے گئے، اور وہ خود کوئی کام اور کوئی بھی تجارت کا یا مال کمانے کا یا روزی کمانے کا ذریعہ نہیں پاتے. عام لوگ جن کو علم سے کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، انہیں اس راستے کی مشقتوں کا علم نہیں، ان کو ایسے لوگوں کا احساس بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہی جانتا ہے جس پر خود گزری ہو. لہذا حکم کیا ہے کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف امام بخاری ہی نہیں، بہت سے اور علماء کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ والوں پر اور اپنے شاگردوں پر، اور صرف اپنے شاگردوں پر نہیں بلکہ کوئی بھی طالب علم کہیں پر بھی ہو، ان پر اپنے اس مال کو خرچ کیا. تو یہ ان کے اخلاق کا ایک قابل تقلید یا قابل عمل نمونہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی ذات میں عیش پسندی اور عیش و عشرت سے بہت دور رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں ان کا مال ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. کئی روز گھاس اور پتیاں کھا کر گزار دیے اور کسی کو اس کی خبر بھی نہ دی اور نہ کسی سے سوال کیا. طبقات کبریٰ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب کی دھن میں انہیں اپنے کھانے، اپنے پہننے اور دیگر ضروریات زندگی کا ہوش نہیں تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دن کو بلکہ رات کو بھی کئی کئی بار اٹھ کر چراغ جلاتے اور جو کچھ دن میں اکٹھا کیا ہوتا تھا اس کو دہراتے اور اس پر غور و فکر کرتے. دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے ظاہری علم. ظاہری علم میں یہ ہے کہ چند آیتیں آپ نے رٹ لیں، یاد کر لیں، ترجمہ یاد کر لیا، لیکن ان آیتوں کی گہرائی کیا ہے، ان کے اندر مطلب کیا ہے، اس کے اندر مفہوم کیا ہے، یہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس علم کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے. امام بخاری کا جو خاص فیلڈ تھا وہ کیا تھا؟ علل حدیث. اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا وسیع مطالعہ ہو اور جو اس میں استمرار یا کنٹینیوٹی بھی اختیار کرے.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے، پھر پڑھنے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پڑھا ہوا بھی ایک طرح سے بھول جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی تھنکنگ یا اس کی سوچ جو ہے وہ بہت گہری نہیں ہوتی، بالکل شیلو ہوتی. گہری سوچ اور گہرے علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف دن کو مطالعہ کرنے والا نہ ہو، بلکہ راتوں کا کچھ حصہ بھی اس کام کے لیے گزارے. راتوں کو جاگنا اور دن کا آرام قربان کرنا وہی کر سکتا ہے جو جفاکش انسان ہو، جو محنت کا عادی ہو. جو شخص سونے کا شوقین ہو، اور جو شخص کھانے پینے کا شوقین ہو، اور جو شخص دنیا کی رونقوں کا شوقین ہو، پھر وہ علم کی کوئی بہت بڑی خدمت نہیں کر سکتا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر 3 دن تک اپنے استاد کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے. پتہ کیا کہ وجہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ کتابیں خریدنے کے شوق میں اپنے کپڑے بھی بیچ ڈالے، اور اب ایسا لباس نہیں ہے کہ جو پہن کر شیخ کی مجلس میں حاضر ہو سکے. ایسی مثالیں ڈھونڈے سے ہی کہیں ملیں گی کہ انسان اپنی بنیادی ترین ضروریات کو بھی قربان کر کے علم کے لیے کچھ خرچ کرے. ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے، کیا رجحان ہے؟ بیٹیوں کی شادی کے لیے جہیز تو تیار کریں گے، لیکن پڑھانے کے لیے پیسے نہیں نکالیں گے. دنیا کے علوم پڑھانے کے لیے تو پھر بھی کچھ خرچ کریں گے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی تو اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ کر عموماً اس پر خرچ کرنے کو کچھ عقل مندی کی بات نہیں سمجھا جاتا. اس معاملے میں عموماً ہمارا رویہ کیا ہے؟ سب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دین کی تعلیم کے لیے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ فری ہونی چاہیے. فری کیا، الٹا خرچ کرنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ چارج نہ کیا جائے، صرف اتنے پہ بھی بات نہیں، بلکہ الٹا کیا ہے کہ جو طالب علموں کی ضرورت ہے وہ بھی اداروں کو پوری کرنی چاہیے. یعنی ایک ایسا رجحان ڈیولپ ہو گیا ہے اور ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ تو گھر کی بات ہے، اس لیے اس معاملے میں ہمیں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ انسان کی کمائی کا بہترین حصہ اور بہترین صدقہ جاریہ علم کی راہ میں خرچ کرنا ہے. خواہ وہ آپ اپنے لیے کتاب خرید رہے ہیں یا کسی اور کے لیے خرید رہے ہیں، اپنی سواری کا خرچ اٹھا رہے ہیں یا کسی اور کو اپنی سواری پہ بٹھا رہے ہیں، تو بہترین صدقہ جو انسان کر سکتا ہے وہ علم کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اسی طرح آپ کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے. ایک دفعہ ابو حفص نے، جو امام بخاری کے والد اسماعیل کے شاگرد تھے، کچھ مال امام بخاری کی خدمت میں بھیجا. بعض تاجروں نے شام آ کر 5000 نفع دے کر مال خریدنا چاہا. امام صاحب نے فرمایا آج آپ تشریف لے جائیں، میں صبح اس کی بات پکی کروں گا. صبح ہوئی تو دوسرے تاجر پہنچے. انہوں نے 5000 کی بجائے سامان 10,000 میں خریدنا چاہا. امام صاحب نے تاجروں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے رات اس تاجر کو جو میرے پاس آیا تھا مال دینے کی نیت کر لی تھی، چنانچہ وہ مال پہلے تاجر کے حوالے کر دیا اور 5000 جو زائد مل رہے تھے ان کو چھوڑ دیا. یعنی آپ کے پاس کچھ تاجر آئے جو آپ کا مال 5000 نفع پر خریدنا چاہتے تھے. آپ نے نیت کر لی کہ میں ان کو دے دوں گا، لیکن کہا کہ صبح بات پکی کریں گے. تھوڑا اور سوچنے کا موقع لیا. اس سے پہلے کہ وہ بات پکی ہوتی کچھ اور لوگ آ گئے جنہوں نے کہا آپ 10,000 لے لیجئے. لیکن آپ نے، حالانکہ بات پکی نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ نیت کر لی تھی، اس نیت کی وجہ سے 5000 لینا گوارا کیے اور دوسری آفر کو قبول نہ کیا. یہ بے وقوفی کی بات نہیں. کسی کو پتا تھا کہ نیت کیا ہے. دیکھیں کہ ایک عہد ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، ایک عہد کچھ اپنے ساتھ بھی ہوتے ہیں انسان کے، جو اپنی نیتیں ہم کرتے ہیں نا، ہم یہ کام ضرور کریں گے، یہ تو کریں گے ہی، اور کچھ عرصے کے بعد ہماری نیتیں کیا ہونے لگتی؟ اپنی یہ نیتیں اپنے ساتھ بدلنے لگتی. یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، کوئی کام، کیونکہ ہمارے اندر پھر استقامت ہے ہی نہیں نیکی کے کام میں. یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے 5000 چھوڑنے کا جس کو یہ یقین ہو کہ ان 5000 میں جو برکت ہو سکتی ہے شاید ان 10 میں نہ ہو. وہ صرف ظاہری گنتی پر نہیں جاتے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ صرف نوٹ گنتے نہیں ہیں، وہ ان کی برکت اور ان کی اسپرٹ پہ بھی یقین رکھتے ہیں. اور یہ توکل اور یہ یقین اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب انسان اپنے اندر اللہ کے ساتھ سچا ہو جائے، صرف دکھاوے کو نہیں، صرف دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں، اپنی نیتوں پر خود بھی قائم رہنے والا ہو. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم تو آئے تھے کوئی بڑی بڑی حدیثیں پڑھنے کے لیے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں نا کسی چیز کو خوبصورت بنانے والے، عام طور پر ہم انہی کو مس کر جاتے ہیں. ہماری زندگی میں ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اونچی اڑان اڑنا چاہتے ہیں، لمبی چھلانگ مارنا چاہتے ہیں اور دکھاوے کے بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں.
جب جا کے ہمارے نفس کو سیٹسفیکشن ہوتی، اور اندر کی ایک چھوٹی سی اپنی ہی نیت اور اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی آپ کا احتساب کرنا نہیں جانتے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی. اس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ برکت کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی ہے، یہ مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم مادہ پرست ہو گئے. ہم اس چیز پر تو بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہو، اس پہ نہیں کرتے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دین کے کام میں جو اللہ کا کام ہے، اس میں ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس پر یقین کر لیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر نہیں جو ہماری جیب میں. یہ جیب تو کٹ بھی سکتی. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے. ایک روز ابو معاشر جو نابینا تھے ان سے فرمایا ابو معاشر مجھے معاف کر دو. انہوں نے حیران ہو کر پوچھا ما ہیا، کیا بات ہے، کس بات کی معافی؟ امام بخاری نے کہا آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان فرمائی تھی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں اور خوشی سے سر اور ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں. یہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی. تو آپ تو مجھے نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں آپ کے اس انداز پہ مسکرا اٹھا ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ صرف ظاہر میں نہیں، ایسی حالت میں بھی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اپنے آپ کو خود دیکھ لینا. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص عجیب حرکت کر رہا ہوتا ہے تو ہم معنی خیز انداز میں اسے دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں. بعض اوقات خود نہیں مسکراتے، آنکھوں کے اشارے سے دوسروں کو بھی متوجہ کر، دیکھو ذرا اس کو، یہ کیسی حرکت کر رہا ہے. یہ ہے اعلیٰ ترین اخلاق. دوسرے لوگ کیوں اوفینڈ ہوتے ہیں، کن حرکتوں سے اوفینڈ ہوتے ہیں؟ عام طور پر دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی خرابی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرنے کی بجائے ہم تو بڑی بڑے بہتان ترازیاں بھی کر جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں دوسروں کے بارے میں بنا جاتے ہیں اور باتیں ٹویسٹ کر جاتے ہیں. ہم اپنی باتوں کی ابتدا ہی بدگمانی سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے ہماری ناکامی اور زوال کی. ہم کسی کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتی، کسی کا موقف سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ کیا چاہتا ہے. بعض اوقات انسان بولنا کچھ چاہتا ہے، منہ سے کچھ نکل جاتا ہے. ایک مومن کے دل میں دوسرے کے لیے اتنی جگہ تو ہو کہ وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سن لے، اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. کیا ہمارے منہ سے ایسی باتیں نہیں نکلتی کہ ہم کہنا کچھ چاہتے اور نکل کچھ اور جاتا ہے؟ تو بہت سے انسانی تعلقات کی خرابی کا سبب یہی تھا. اور تبلیغ میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا؟ انسانی تعلقات کی خرابی. جب آپ کو انسان سے نبھانا ہی نہیں آئے تو آپ اس کو کیا سکھانے جا رہے ہیں؟ یہ جو باریک نقطے ہیں کہ اب ایک نابینا شخص کی کسی حرکت یا ادا پہ اگر وہ معنی خیز انداز میں مسکرائے تو ان کے ضمیر نے آواز دی کہ دیکھو یہ نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے باہر سے زیادہ اندر ایک پولیس مین بٹھایا ہوا ہے. وہ فوراً چونک چونک کے ہم کو بتاتے دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ صحیح نہیں کیا تم نے، تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. لیکن ہم اس کی تو کچھ سنتے ہی نہیں. ہم جیتے جاگتے انسانوں کی کچھ نہیں سنتے. جو نظر نہیں آتا، جس کی آواز کانوں میں نہیں جاتی، اس کی کہاں سے سنیں گے؟ یعنی ہمارے سر پہ چیخ چلا کے بھی کچھ کہے تو ہم وہ بھی پوری طرح نہیں سنتے کہ کہا کس نے. یعنی ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں لسننگ ہی نہیں آتی، کیونکہ یکسوئی جو نہیں ہوتی، ہم ڈوبتے ہی نہیں اس چیز میں. ہم آدھی بات کسی کی لے کے فوراً فیصلہ شروع کر دیتے، آدھی بات لے کے اگلی خود سے ملا لیتے ہیں، کیونکہ گمان جو ہوتا ہے نا اس کے مطابق سن رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے مسجد میں آپ کی ریش مبارک سے ایک تنکا نکال کر وہیں مسجد میں پھینک دیا. جب تک لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہے، باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے پہ رہی. لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے وہ تنکا اٹھا کر آستین میں رکھ لیا اور مسجد سے باہر جا کے ڈالا. میرے جسم سے ایک تنکا مسجد کی صفائی اور ستھرائی کی خرابی کا سبب بن رہا ہے. یہ جو باریک نظر ہے نا، جو تنکے دیکھتی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اندر کے تنکے بھی اور باہر کے تنکے بھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی کبھی چنتے ہوں کہیں سے کہ یہ چیز اس جگہ کی خوبصورتی یا حسن یا صفائی کے منافی ہے. مزاج ہی نہیں ہے نا. یہ کس کے اندر ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے گھر کی گہری محبت ہو. یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، عبادت کی جگہ، میرے رب کا گھر، اس میں یہ تنکا. کہتے نا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے تقوی سے. یہ باتیں باہر سے نہیں آئیں گی، دل کے اندر سے اٹھیں گی. یعنی اگر ہم اپنا آپ صاف رکھنا چاہتے ہیں تو مسجد کو صاف رکھنا بھی ہمارا حق. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر بہت بڑے، ہماری سڑکیں برباد، ہمارے گھر صاف، ہماری گلیوں میں کوڑا. یہی مزاج ہے نا ہماری قوم کا. کہاں سے ترقی ہوگی؟ ہم گھر کو تو گھر سمجھتے ہیں، وہ سڑک کیوں نہیں ہم کو اپنی نظر آتی؟ اس کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ تو جب تک ہمارے اندر
سارے ملک کو اپنا سمجھنے یا جہاں پر بھی ہم ہوں، مثلاً اس بلڈنگ میں ہے یا کسی اسکول میں یا کسی ہاسپٹل میں، آپ کہیں پر بھی ہو، جب تک آپ اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اپنا کام نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی. عموماً ہمارا حال کیا تھا، ہر کام دوسرے پہ ڈال دے، یہ کوئی اور کر لے گا، یہ میری شان کے تو خلاف ہے، یہ میرا تھوڑی ہے. اسی طرح مزاج میں احتیاط بہت تھی، غیبت سے بہت زیادہ بچتے تھے، بہت زیادہ. کہتے ہیں اپنے بارے میں، جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس وقت سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. جب سے مجھے پتا چلا ہے غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. یہ آج کے دور میں کوئی ایک بندہ بھی دعویٰ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. فرماتے تھے مجھے امید ہے کہ میرا کوئی مدعی قیامت کے دن نہ ہوگا، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو مجھے آ کے کہے کہ اس نے میرا یہ لے لیا یا مجھے یہ نقصان دیا یا میرے ساتھ برا کیا. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم سوچیں اپنے آپ کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اٹھ کے آ کے ہمارا گریبان پکڑے اور کہے تمہیں میرا وہ حق یا فلاں چیز دینی تھی، تم نے دی نہیں، اب دو مجھ کو. وراق کہتے ہیں میں نے کہا آپ پر لوگ تاریخ کے بارے میں دھبا لگاتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی غیبت ہے. آپ نے تاریخ کبیر، تاریخ صغیر کتابیں لکھی جس میں جرح و تعدیل ہوتی. جرح و تعدیل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راوی ضابط نہیں ہے تو وہ لکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر ضبط کی کمی ہے، یا عادل نہیں ہے تو عدل کی کمی کے بارے میں لکھنا پڑتا. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ نے اپنی کتابوں میں غیبت کی ہے. تو اس کا وہ جواب یوں دیتے کہ میں نے جو کچھ لکھا پہلوں کے اقوال کو کوٹ کیا، اپنے پاس سے ایک بات بھی نہیں کی. یہ فیصلے پہلوں کے تھے جو مختلف لوگوں کے بارے میں تھے، میں نے وہی فیصلے درج کیے. یہ میرا پرسنل اوپینین نہیں تھا، اور اس کو لکھنا تو لازم تھا. یہ تو دین کے واجبات میں سے ہے کہ اگر کسی نے حدیث کے بارے میں کوئی کمی بیشی کی ہے یا اس کے حافظے میں کسی بھی چیز میں کچھ کمی ہے تو اس کو ظاہر کر دیا جائے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو بسا اوقات جب یہ کسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو نام نہیں لے کے کرتے، کہتے ہیں قال بعض الناس، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا نا کہ جب کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات کرنی ہوتی تو ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، یہ لوگوں کا کیا حال ہے، ایسا اور ایسا کیوں کرتے ہیں. یعنی ایک جنرل سی بات کرتے کہ جس میں کسی انسان کو نشانہ ہدف بنانا مقصود نہ ہوتا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم نیتوں اور دلوں میں رکھ کے لوگوں کو پھر خوب ذلیل کرتے ہیں، خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ذرا سی بھی کسی کے ساتھ کوئی پرسنل اونچ نیچ ہو جائے.